بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ساتھیو۔ تاریخ میں ایسی گناہ گار عورتیں گزری ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی ذکر فرمایا ہے، اور یہ عورتیں نہ صرف انسانی گمراہی کا باعث بنی بلکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبیوں کو قتل کروانے میں بھی پیش رہیں۔ نمبر 1، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اردن اور اسرائیلی سرحدوں پر آج یعنی ڈیڈ سی یعنی نمکین پانی کی جھیل موجود ہے۔ نمک سے بھری اس جھیل میں آج زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں، تاہم آج سے ہزاروں سال پہلے یہ انتہائی زرخیز علاقہ تھا جہاں سدوم اور عمورہ نامی شہر آباد تھے۔ یہی حکومت تھی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ لوط علیہ السلام کی قوم اس قدر طاقتور تھی کہ جس کی کوئی مثال نہیں، لیکن اس طاقتور قوم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتے ہوئے روئے زمین پر ایک ایسے گناہ کا آغاز کیا کہ جس کی مثال ملنی مشکل تھی۔ یہ مرد مردوں کے ساتھ، عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر نبی بنا کر بھیجا، اور لوط علیہ السلام نے اپنی اس قوم کو اللہ تعالیٰ کا عذاب سنایا کہ اگر تم اپنے اس فعل سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب سے دوچار کرے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو کہ ظاہری طور پر حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، لیکن اندر سے وہ کافرہ تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے وہ بدکار مردوں اور عورتوں کے ساتھ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت لوط علیہ السلام کی درخواست پر اس قوم کو عذاب دینے کا ارادہ ظاہر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کے روپ میں نازل کیا، اور یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر ان کے مہمان بن کے آ گئے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے دیکھا کہ خوبصورت مرد ان کے شوہر کے مہمان ہیں تو اس نے جا کر اپنی قوم کے مردوں کو بتایا کہ میرے گھر پر میرے شوہر کے کچھ مہمان مرد آئے ہیں جو کہ بہت حسین و جمیل اور خوبصورت ہیں، تم جاؤ اور ان کے ساتھ بدکاری کرو۔ چنانچہ جب وہ لوگ غلط ارادے سے حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں یعنی عذاب کے فرشتوں کی طرف بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے دوچار کر دیا۔ ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور وہ وہیں پر عذاب سے دوچار ہو کے مر گئے۔ آج بھی ان کی لاشوں کے مجسمے وائلہ نامی آبادی میں موجود ہیں۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ان کی قوم کے لوگوں نے اپنے اپنے سرداروں اور نیک لوگوں کے مجسمے بنا لیے تھے اور ان کی پوجا شروع کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس قوم پر مبعوث فرمایا۔ یہ قوم اتنی ظالم اور نافرمان تھی کہ اس قوم کے لوگ آپ نوح علیہ السلام کے گھر داخل ہو کر آپ پر ظلم کرتے اور آپ کو زد و کوب کرتے اور بے یار و مددگار چھوڑ جاتے۔ نوح علیہ السلام کو محفلوں سے، مجلسوں سے نکال دیا جاتا، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا، جبکہ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ان کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ مفسرین حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واہلہ یا باگلہ بیان کرتے ہیں۔ یہ عورت کافرہ ہی نہیں تھی بلکہ اس کا رہن سہن بھی کافروں جیسا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی مشرکوں کے ساتھ مل کر آپ علیہ السلام کو دیوانہ اور مجنون قرار دیتی تھی۔ یہ عورت بتوں کی تعریفیں کرتی۔ جب کوئی بندہ بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف مائل ہوتا تو یہ عورت اپنی قوم کو جا کر اس آدمی کا نام بتاتی جس سے اس کی قوم کے لوگ اس بندے کو جا کر مارتے پیٹتے تھے۔ اس طرح سے وہ بندہ ڈر اور خوف کے مارے پھر سے بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ واہلہ یا واغلہ نامی اس عورت نے نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یام کو بھی کفر میں مبتلا کر دیا تھا، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اپنے باپ کی مخالفت کرتا اور کافروں کے پاس جا کر ان کے جیسے اعمال کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بدبختی کو بھی قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اس کی تفصیلیں احوال بائبل میں بھی درج ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب نازل کیا تو وہاں آپ علیہ السلام کی بیوی اور نافرمان بیٹا یام بھی اپنی قوم کے ساتھ برباد ہو گئے۔ نمبر 3، دلائلہ۔ وہ عورت ہے جس کا نام صدیوں سے بے وفائی اور دغا بازی میں مشہور ہے۔ دلائلہ کا ذکر قرآن مجید میں اور بائبل میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم عمالقہ کی محکوم بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں بہت ہی طاقتور لڑکے کو پیدا کیا جس کا نام سمسن تھا۔
اس قدر طاقتور یہ لڑکا تھا کہ اکیلا ہی کئی ہزار بندوں کا مقابلہ کر لیتا تھا۔ قوم بنی اسرائیل نے اس بندے کی صلاحیت اور بہادری کو دیکھتے ہوئے سمسن کو اپنے قاضی کے عہدے پر فائز کر دیا اور اس کی طاقت کے ذریعے قوم عمالقہ پر فتح حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ دوسری طرف قوم عمالقہ سمسن کی طاقت پر قابو نہ پا سکی۔ انہوں نے اپنی ایک قوم کی حسین لڑکی جس کا نام دلائلہ تھا، اس کو سمسن کی بہادری اور اس کی صلاحیتوں کا راز دریافت کرنے کے لیے سمسن کے پاس بھیجا۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ کر پاگل ہو گیا اور اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی صلاحیتوں کے سارے راز بتا دیے۔ سمسن نے کہا کہ اس کی طاقت کا راز اس کے لمبے بال ہیں۔ ایک دن موقع پاتے ہی دلائلہ نے سمسن کے لمبے بال کاٹ دیے۔ اسی رات قوم عمالقہ نے بھی سمسن پہ حملہ کر کے اس کو گرفتار کر لیا۔ جب ایک دن وہ لوگ سمسن کو گرفتار کرنے کا جشن منا رہے تھے تو سمسن نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے معبود، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے سمسن کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی تمام طاقت اس کو لوٹا دی۔ جس ستون کے ساتھ سمسن کو باندھا گیا تھا، سمسن نے اس ستون کو اپنی طاقت سے کھینچا تو سارے کا سارا محل زمین بوس ہو گیا، جس کے نتیجے میں دلائلہ اور قوم عمالقہ کے بے شمار لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ نمبر 4، جمیل۔ ابو لہب کی بیوی جس کا اصل نام عروہ بنت حرب ہے، اس کی آنکھوں کا بھینگا پن نمایاں تھا، جس کی وجہ سے لوگ اس کو کانی کہا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کو انتہائی سخت الفاظ میں پکارا ہے۔ اس کی وجہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سخت مشرکانہ رویہ تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت اذیتیں اور تکالیف پہنچاتے تھے اور کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جمیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور آپ کی راہوں میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ جب سورہ ابو لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی غصے سے بے قابو ہو گئی اور بہت ہی بڑا پتھر اٹھا کر مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ یہ کعبہ میں ابو لہب کی بہت زیادہ بے عزتی تھی۔ ایک دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب جمیل آئی، اس کے منہ سے غصے اور نفرت کی وجہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انتہائی نازیبا الفاظ پڑھ رہی تھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہی موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے جمیل آپ کو نہ دیکھ سکی۔ وہ وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ بے شک جمیل تاریخ کی بدبخت ترین عورتوں میں شامل ہے، کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار تکالیف پہنچائیں۔ نمبر 5، ہندہ بنت عتبہ۔ یہ بھی تاریخ کی بہت ظالم و سفاک اور بدبخت ترین عورتوں میں شامل ہے۔ یہ ابو سفیان کی بیوی تھی۔ اس کے باپ عتبہ کو جنگ بدر میں حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واصل جہنم کر دیا تھا۔ اس کو اپنے باپ کے واصل جہنم ہونے کا بہت رنج تھا اور یہ ہر حال میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اس نے ایک حبشی غلام کو تیار کیا جو کہ بہت ماہر نشانے باز تھا۔ اس کو ہندہ نے بہت زیادہ انعام و اکرام دیا اور کہا کہ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا ہے اور ان کا کلیجہ اور جگر میرے پاس لے کے آنا ہے۔ چنانچہ اس حبشی غلام نے ایک جنگ کے دوران دھوکے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ اور جگر نکال کر ہندہ کو پیش کیا، جس نے اپنے باپ کے بدلے کی آگ میں اندھی ہو کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو چبا ڈالا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ نہایت المناک اور دردناک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد رنجیدہ خاطر ہوئے، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مصلح بھی کیا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنوں اور ان کے بچوں کو بھی دیکھنے نہ دی گئی۔ محترم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ برائے مہربانی ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔